الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے احکام اور اوامر عطا فرمائے ہیں اور اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا، اور اللہ کی پسند تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اپنے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے دین مرحمت فرمایا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات کا مفہوم یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کو کاغذوں کی شکل بنا کر پھیلا دیا جائے فضاؤں میں، اور پانی کا جو خزانہ ہے اس کو سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے درخت ہیں ان سے قلم بنا دیے جائیں، اور سارے انسان اور جنات اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں، قلم کھنچتے جائیں، دوبارہ بنتے جائیں، ختم ہو جائیں، دوسرا لے لیا جائے، اوراق بھرنے شروع ہو جائیں، اور یہ سمندر، یہ دریا، یہ چشمے اور یہ نالے، پانی ختم ہونا شروع ہو جائے، سارے کاغذ بھر جائیں، سارے قلم گھس کر ختم ہو جائیں، ساری سیاہی ختم ہو جائے، اور لکھنے والوں کی عمریں بھی پوری ہو جائیں، اور دوبارہ یہ اسباب دیے جائیں اور دوبارہ لکھیں، تو بھی اللہ کی بڑائی کے کلمات کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا بڑا ہے، اور اللہ کے خزانے کیسے لامحدود ہیں۔ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، اگر تمہارے اولین اور آخرین، اور صرف انسان نہیں جنات، سارے کے سارے جمع ہو کر اللہ سے اپنی عقل اور سمجھ اور خیال کی آخری حد تک پہنچ کر اللہ کے خزانوں سے مانگے، ثم سألونی، اللہ ایسے سننے والے ہیں، سب کی باتوں کو سن لیں گے،
اور ایسے جاننے والے ہیں، سب کی زبانوں کو اللہ سمجھ لیں گے، اور پھر جس نے جو کچھ مانگا ہے اللہ سب کو وہ عطا فرما دیں، تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بھلا کیا سمندر کے کنارے بیٹھ کر تم سوئی کے ناکے کو ڈبو دو اور اس میں ایک پانی کا معمولی سا قطرہ اس میں آ جائے تو کیا سمندر میں کمی آ جائے گی؟ تھوڑا سا اس سے نکلا تو ہے، لیکن اس کی کیا نسبت ہے؟ اور پھر یہ کہ سمندر یہ بھی محدود ہے اور قطرہ تو بالکل ہی ایک جو ہے معمولی سی چیز ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے۔ اللہ نے ان لامحدود خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں کہ تم میں سے سارے کے سارے اولین اور آخرین جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والے دل والے ہیں ایسے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں، تو یہ انسان اور جنات کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ تو ان کی عبادت کے علاوہ ہی اللہ اتنے بڑے، اور اگر نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ انما ہی اعمالکم، یہ تو اللہ کے احکام تمہیں اعمال کی صورت میں دیے ہیں اور اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ نے اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور قیامت میں تمہارے سامنے یہ اعمال پیش کر دیے۔ احصیھا لکم، میں تمہارے نام اعمال کی حفاظت کروں گا۔ تمہارا ہر دیکھنا کوئی معمولی نہیں ہے، ہر بولنا یہ معمولی نہیں ہے، اللہ کا علم ہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ انسان کے اپنے اعضاء خود گواہ ہوں گے اور یہ فضائیں اللہ کی مخلوق گواہ ہیں، اور جن جگہوں پر انسان جو عمل کرتا ہے وہ گواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا عمل اتنا اہم ہے کہ اتنا بڑا نظام بنایا گیا۔ اگر 7 ارب انسان ہیں تو 28 ارب فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، تو 14 ارب فرشتے صبح سے شام تک اور 14 ارب فرشتے شام سے صبح تک۔ اور اللہ کا کیا نظام ہے، کس وقت میں وہ فرشتے آتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کا وقت بدلتا ہے، ان کی ذمہ داری کا وقت بدلتا ہے، وہ ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور 7 ارب انسانوں کے اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کا نظام بدلا، اور پھر اللہ جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود اللہ کتنے قدردان ہیں انسان کے اعمال کے۔ اللہ کو فرشتوں سے زیادہ پتہ ہے۔ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ فرشتے ان کے پاس آئے جبکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہوئے تھے، اور فرشتے ان کے پاس سے گئے جبکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کو پتہ ہے، لیکن فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرمانے کے لیے کہ یہ وہ انسان جس کے بارے میں تم نے اعتراض کیا تھا کہ زمین میں جا کر یہ بگاڑ پیدا کرے گا، یہ دیکھو۔ تو نماز پڑھنے والے کتنے سعادت مند ہیں کہ جن کی نماز کی وجہ سے اللہ فخر فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ ہم جب ان کے پاس گئے تھے تو بھی نماز میں تھے، اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تھے تو بھی نماز میں تھے۔ گویا کہ ان کی پوری زندگی ہے ہی عبادت، اللہ کی ماننا۔ پھر یہ 2 فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس میں دائیں طرف والا فرشتہ یہ امیر ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ یہ مامور ہے۔ نیکی کی نیت کرنے سے ایک خوشبو اور نور پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم سے، تو نیت کرتے ہی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ کے دینے کا ضابطہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں، اور یہ تو کم سے کم ہے، اور اللہ بھی اس سے زیادہ کرتے ہیں۔
سینکڑوں گنا کی تعداد میں، ہزاروں گنا کی تعداد میں، لاکھوں گنا کی تعداد میں، اور کچھ خوش قسمت ایسے انسان ایمان والے اور اخلاص والے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی اللہ نے یہ زندگی امانت دی ہے بہت بڑی تیاری کے لیے، بہت بڑے سرمایے کے لیے، اور اس کی بنیاد اللہ کی ذات پر ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ، کیونکہ علم کی عظمت ہوتی ہے معلوم چیز کے بقدر۔ اب انسان کی، اب یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، معالج ہیں، طبیب ہیں، اس کی بڑی وقت ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اعضاء اور ان پر طاری ہونے والے بیماری اور صحت کے حالات اس کی وجہ سے اس کی ہے۔ تو وہ کلمہ جو ہمیں اللہ کی پہچان کراتا ہو، یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا۔ یہ کلمے کی دعوت کہتے ہیں مسلمان، جب جو انسان کے عمل کی ہر دیکھنا یہ ایک عمل ہے، ہر بول اس کا ایک عمل ہے، ہر بات کو سننا ایک عمل ہے، اور ہر عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ عمل جب بنے گا جب ایمان ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو نیک کام کرے ایمان کی حالت میں تو وہ عمل اور آخرت میں دلوانے والا بنے گا۔ ہاں جو اللہ کو نہیں مانتا، ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ کوئی بھلائی اچھے کام کرتے ہیں، کیونکہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کا پر یقین ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تو آخرت میں ان کا کچھ نہیں، ان کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ دنیا میں دنیا کی نعمتوں کی صورت میں اللہ ان کو اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کافر نافرمان اس نے کسی کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کی ہو، اور کیونکہ دنیا ہی اس کے نزدیک قیمتی ہے تو دنیا کی نعمتوں یا دنیا کی صحت یا دنیا کی عافیت میں سے کوئی چیز اس کو اس کے بدلے میں نہ ملی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہیں پسند کرتے کہ میری ذات کا انکار کرنے والا، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا اور آخرت کا انکار کرنے والا آخرت میں پہنچ جائے اور اس کے ساتھ کوئی بھلائی ساتھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دنیا ہی میں، اس لیے کافروں کو اللہ تعالیٰ خوب چھوٹ دیتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، ایمان والا تو اوامر کا پابند ہے، اس کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت اور آزادی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔ اے جبرائیل ذرا دیکھو میری جنت، میرے مہمان خانے کو، ان نعمتوں کو، اور دیکھو جہنم کو۔ جب جنت کو دیکھا کہ اے اللہ یہ تو اتنی نعمتوں کی، اتنی خوشیوں کی جگہ ہے کہ اس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے، سب کے سب اس میں جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناگواریوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، احکام ماننے میں جو مشقت آتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی باڑ لگا دی۔ تو جب جبرائیل کو کہا دیکھو، تو دیکھا اے اللہ یہ تو اتنی یعنی ناگواریوں کے ساتھ اس کی باڑ لگا دی گئی تو شاید کوئی اس میں داخل ہونے والا ہو۔ وحفت النار بالشہوات، جہنم کی آگ اور اس کا عذاب اور اس کی تکلیف، اے اللہ کون اس میں جائے گا؟ لیکن جب اس پر شہوات کی باڑ لگا دی گئی کہ خواہشات پر چلنے والے ہیں، اے اللہ اب تو کوئی ایسا ہوگا جو اس سے باقی رہے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے انسان کا عمل بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دو جماعتوں کو کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر کے واپس جا رہے تھے۔ فضاؤں میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور پوچھا، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، ایک جماعت نے دوسری جماعت سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، متقی، اللہ کے احکام کو ماننے والا، اللہ کا پیارا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا، چند لمحات اس کی جو ہے موت میں باقی تھی، زندگی کے چند لمحات باقی تھے، اور اس کو بستر پر پڑا ہوا تھا،
اور اس کو پیاس لگی، اور پیاس لگنے کی وجہ سے اس نے اپنے کسی متعلق بیٹے یا خادم کو حکم دیا کہ مٹکے یا سراہی میں سے پانی لے آؤ تاکہ یہ پانی پی لوں، اور یہ پانی اس کی آخری حاجت ہوتی، اور یہ پیاس کا بجھنا یہ آخری ضرورت ہوتی۔ تو اللہ نے حکم دیا آسمانوں میں سے، جاؤ میرے اس ایمان والے اور میرے دوست اس بندے کو قبل اس کے کہ یہ پانی گلاس میں آ کر اس تک پہنچے، یہ پی لے، یہ پانی کے مٹکے کو توڑ دو اور پیاس کی حالت میں موت آ جائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم تو آن کے آن میں آئے، اس مٹکے کو توڑ دیا، پانی بہہ گیا۔ اس زمانے میں کوئی پانی کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، گویا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 29 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسانوں، اے جنات، کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ تو ہمارے لیے، ہم سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، کیا کیا اللہ نے تمہیں نعمتیں دی۔ پہلے انسانوں کی زندگی کتنی مشقت والی تھی، اب تو بٹن دباؤ، بلب جلا، سارا گھر روشن ہو گیا، بٹن چلاؤ، دباؤ، مشین چلی، ٹینکی بھر گئی، اور جناب روٹی کھولو تو پانی آنا شروع ہو گیا۔ کیسے اللہ نے آسانی ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی شکر کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار اور ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کا ایمان والا، اللہ کا بندہ، اللہ کا مقرب، اللہ کا پیارا، اور پیاس لگی اور مٹکا موجود ہے لیکن توڑوا دیا گیا، پیاس کی حالت میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ کہ تم کہاں سے آئے کہ ایک نافرمان اور کافر، نافرمان نہیں کافر، ایمان تو ہے ہی نہیں اس کا، کافر، اور اس کی زندگی بڑی نعمتوں میں بڑے مزے میں گزری۔ اس کی موت کا وقت تھا، اور موت کے وقت میں اس کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی۔ بیماری میں انسان اس کی کچھ چاہتیں ہوتی ہیں، تو اس نے اپنے متعلقین خادموں سے کہا کہ میرے تالاب سے مچھلی پکڑو اور اس کو بھونو، مسالہ لگاؤ اور مجھے دو، مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نافرمان ہے، کافر ہے، زندگی کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں۔ نافرمانی تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے، کفر تو اس سے بھی بڑی درجے کی چیز ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں، اس کے تالاب میں مچھلی نہیں ہے، اور وہ اس کے بندے جال ڈالیں گے یا کانٹا ڈالیں گے، کوئی مچھلی نہیں ہوگی، لیکن میرا حکم ہے کہ تم سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے حوض میں ڈال دو، اور مچھلی پکڑی جائے اور اس کو پکایا جائے اور کھا لیں۔ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ایک ناممکن، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جماعتیں بڑی حیران تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اپنے ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ اور اپنے نافرمان اور کافر کے ساتھ یہ معاملہ۔ کہا میرے فرشتوں، یہ بندہ یہ مجھ پر ایمان والا ہے اور اس کے لیے میں نے آخرت رکھی ہے، اس سے کچھ حکم و عدولیاں ہوتی رہی اور یہ استغفار کرتا رہا اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشواتا رہا۔ اب اس کا میرے پاس، اب یہ پاک صاف ہے، اس کا میرے پاس آنے کا وقت ہے۔ ایک گناہ اس پر باقی رہ گیا تھا، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرا یہ ایمان والا بندہ اس حال میں آئے کہ ایک گناہ کا دھبا اس کے جسم پر ہو۔ اس مشقت کے ذریعے میں نے اس گناہ کو بھی معاف کروا دیا۔ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ نے تمہارے جسموں کو جنت کے بدلے اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور تمہاری زندگی کی یہ قیمت ہو گئی کہ ہر بھوک کی لہر، ہر پیاس کی لہر، یعنی کہ گھنٹوں کی بھوک، ایک لہر جو آن میں آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک پیاس، ٹھوکر کا لگنا، کانٹے کا چبھنا، ناگواری کا آنا، تمہارے ایمان کی وجہ سے ان سب کو نیکیاں بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم تو اتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک محبوب بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی صحت یا اس کی ہمت یا اس کا عمل
وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس درجے تک پہنچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری، دکھ، تکلیف، رنج، الم اور حالات بھیج کر اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے میں ان کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو فرمایا یہ میرا نیک بندہ تھا اور اس کی ایک جو ہے اس کی گناہ کا دھبا اس پر تھا، یہ پیاس کی حالت میں مرا تو میں نے جو ہے اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ کہتے ہیں اس لیے کامیابی یہ نہیں کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائے، دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا امر ہمارا ہر حال میں پورا ہو جائے۔ بھوک لگی ہے تو ایمان والا کیا کہے گا؟ یہ بھوک اللہ کی طرف سے آئی، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ اور اگر بڑے مزیدار کھانے کھا لی اور اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ ناراض ہو گئے، دنیا والے تو کہیں گے ماشاء اللہ، واہ واہ، کتنے اچھے کھانے ملے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے اس بھوک کی حالت میں ناکام ہو گیا۔ تو اصل اللہ کے حکم کا پورا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر پر تشریف لا رہے تھے تو ایک اعرابی اپنے علاقے سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور حضور کے ساتھ چل کر اس نے حضور کی طرف وہ جھکے اور جھک کر حضور سے کوئی علم کا مسئلہ پوچھا، تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور وہ سواری سے نیچے گرے، اور نیچے ایسی زور سے گرے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت کمزور تھے، صحابہ کرام ان کی طرف لپکے اور ان کو لٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا اٹھا اور دیکھو۔ جب انہیں پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پیٹ بالکل خالی، جسے ایک محاورہ ہے کہ پسلیاں نظر آ رہی تھی اور پیٹ کی کھال کمر کی ہڈی سے ملی ہوئی تھی۔ یہ ایک محاورہ ہے، لیکن کیا مطلب کہ بھوک کیسے پیٹ خالی؟ صحابہ کو حیرانگی ہوئی، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس کی بھوک کا پتہ کیسے لگا؟ اور تو ہم نے کپڑا اٹھایا تو پتہ لگا، اور آپ نے حکم اس لیے دیا کہ آپ کو پہلے پتہ ہے۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی روح نکلی تو جنت کی حوریں جنت کا کھانا اس کے لیے لے کر آ گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اس صحابی کی موت جو ہے وہ بھوک کی حالت میں آئی ہے۔ تو وہ کامیابی اللہ کے امر کو پورا کرنا، اللہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ آج تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری غرض پوری ہو جائے، اے اللہ کھانے کو روٹی مل جائے، رہنے کو گھر مل جائے، اور سواری کے لیے اچھی سواری مل جائے، اپنے کام کاج کرنے کے لیے پیسے مل جائیں۔ اور بھائی اس کا ذمہ تو اللہ نے پہلے سے لیا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہمارے ہر طلب اور ہر دعا اللہ کے سامنے، اے اللہ اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ قربان نہیں ہونے دیں گے، قربانی کی صورت آئے گی، شکل آئے گی، دیکھیں گے۔ قصے ہیں انبیاء کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی قربانی کہ رسیوں سے باندھا ہوا، منجنیق میں رکھے ہوئے، نیچے پوری وادی آگ کے شعلوں سے بھڑک رہی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا، اور ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس حال میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا آخری کلمہ حسبی اللہ، میرے لیے تو کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کے امر کو پورا کرنا، یہ امر کا پورا کر دینا، یہ کامیابی ہے۔ امر کو پورا کر دینا یہ کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے جو جس کے لیے مچھلی لائے گی یہ کافر تھا، اس نے بھلائی کی تھی تو دنیا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے جو ہے دنیا میں اس کا بدلہ دیا گیا۔ اور یہ ایمان والا، اس نے اپنی زندگی کو بڑا سنبھالا، اپنے میرے احکام کو پورا کیا، تقوی والی زندگی پر چلا۔ موت کا وقت آیا تو ایک گناہ کا دھبا اس پر باقی تھا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور اس پر گناہ کا یہ دھبا ہو۔ اس مشقت کو لا کر اس گناہ کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور یہ زندگی اللہ نے ایک امانت دی ہے، اور آخرت کی تیاری کا سرمایہ یہ ایمان اور اعمال ہے۔ اور یہ سرمایہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت ان اعمال کا سرمایہ نور کی صورت میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو اندھے ہیں نا، ظاہری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن اعمال کا نور یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں
ان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ چلتے ہوئے ان فضاؤں میں چلتے ہوئے اور پہاڑوں اور ریت کے ٹیلوں میں چلتے ہوئے، جنگلوں اور میدانوں میں چلتے ہوئے، دریاؤں پر چلتے ہوئے، یہ انسان جو چل رہا ہے ان چیزوں کو ادراک ہے کہ اس کے پاس ایمان اور اعمال کا کتنا زیادہ ذخیرہ اور سرمایہ موجود ہے، اور اس کے مطابق یہ اعمال یہ معاملہ کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جب میدانوں میں گئے تو جانوروں نے ان کو رستہ بتلایا، اور ان کے خط پر اللہ نے دریاؤں کو چالو کیا، اور ان کے ہاتھ کے اشارے پر پہاڑ سے نکلا ہوا لاوا پہاڑ میں دوبارہ چلا گیا، اور ان کے اعلان پر جو ہے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا، اور جب دریا آئے تو انہوں نے اپنی سواریوں کو دریاؤں پر ڈال دیا، لیکن مجال ہے کہ دریا ڈبوئے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ایک دریائے آمو، دریائے دجلہ اور فرات اور بحرین، ان پانیوں کو صحابہ کرام نے سواریوں سمیت علی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے اپنے لشکر کو لے کر اور بحرین کے دریا پر پہنچے، اور سواری کوئی نہیں ہے، وہ کیا کشتی کوئی نہیں ہے، فرمایا کہ تم اللہ کا نام لو اور اپنی سواریوں کو ڈال دو اس سمندر میں اور پار کرو، کیونکہ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغام کو انسان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمینا، ہم نے اللہ کا نام لیا، واقتحمنا، اپنی سواریوں کو سمندر پر ڈال دیا، وعبرنا، اور سمندر کو عبور کرنا شروع کر دیا بغیر کشتیوں کے، اور پھر ہم دوسرے پار، وعبرنا، پھر ہم نے پار کر لیا، اور فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی میں ڈوبنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سمندر کا پانی اور اس کی تری ہمارے گھوڑوں کے کھروں کو بھی نہیں لگی تھی، جب ان کے ٹاپ اس خشکی پر پڑے تو وہ گیلے نہیں ہوئے۔ آدمی جب پانی سے گزرتا ہے جوتوں سے میں دیے بغیر جب آگے جاتا ہے تو زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جہاں جانور جہاں نہروں میں نہاتے ہیں یا انسان پھر جہاں سے نکلتے ہیں وہ زمین گیلی ہوتی ہے، اللہ نے دکھلا دی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور آخرت کا سرمایہ یہ ایمان اور اعمال ہے، ایمان اور اعمال، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام جو علم لے کر آتے تھے اس کے لیے اس کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرات انبیاء کرام یہ حقیقی ہمدرد اور حقیقی رہنما، اللہ نے ان کو چنا، جس سے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اس طرح نبیوں کے دلوں میں اپنی قوم اور امت کی شفقت اور ہمدردی اور خیرخواہی، اور کہتے تھے اے میری قوم، حالانکہ یہ اللہ کے نبی پاکیزہ اور قوم کفر اور شرک کی نجاستوں میں جو ہے سنی ہوئی یا نافرمانیوں کی سیاہیوں میں وہ جو ہے آلودہ، لیکن انبیاء کیسی اپنائیت کہ اے میری قوم انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور وفادار ہوں، اور اللہ کی امانت کو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس امانت کو پہنچانے کے لیے زندگی کا سارا سرمایہ اور صحت کی ساری استعدادیں اور ہر چیز کو تمہارے لیے لگاؤں گا، اللہ کے لیے لگاؤں گا، لا اسألکم علیہ اجرا، اور اس کا اجر تم سے کچھ نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر تو کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اللہ کے امر کی، اللہ کی محبت کی اتنی بڑائی کہ ہر عمل انسان کا اللہ کے امر کی بنیاد پر، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سوچنا، ہاتھ سے لین دین، یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے ہوتے ہوئے دوسرے بھوکوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے۔ کہاں صحابہ کرام جب دین نہیں تھا رسم و رواج پر چلنے والے تھے، خواہشات پر چلنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی پہچان نہیں تھی تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ دوسرے تو دور کی بات ہے، یہ صحابہ کرام یعنی اپنی کفر کی حالت میں جب تھے اپنی بیٹیوں کو
جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت پر ظلم، عورت پر بہت بڑا یہ پاپ ہے اور گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تمہیں مرد بنایا، ان کو عورت بنایا نظام چلنے کے لیے، اور سب اللہ کے بندے اور بندی ہوں اور ان کے حقوق دیے۔ اور یہ دین ایسا ہے کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ خاوندوں کا دین رکھا، اور جو مردوں کے حقوق ہیں وہ بیویوں کا دین رکھا۔ جو ماں باپ کے حقوق ہیں اس کو بچوں کا دین بنا دیا، اور جو بچوں کا دین ہے وہ ماں باپ وہ جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کا دین بنا دیا۔ یہ دین جو ہے ادائیگی حقوق والا ہے، دین ادائیگی۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا سبب کہ انسانیت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جسے جسمانی نظام چلنے کے لیے، زمینوں سے غلے اگنے کے لیے اللہ کا کتنا نظام، آسمان ٹھہرا ہوا، سورج حرارت کے ساتھ چل رہا، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل برس رہے ہیں، اور زمین سے یہ زمین اللہ تعالیٰ کا کیسا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں آج ہم نے بہت ترقی کی ہے اور جو ہے فریج بنائے ہیں، ٹھنڈی مشینیں بنائی ہیں، تھوڑی سی چیزیں اس میں رکھتے ہیں اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اس کی حفاظت، اور اللہ کی قدرت اور رحمت کو دیکھیے کہ اللہ نے زمین کو بنایا تو جب سے جاندار اس پر پیدا ہوئے، جانوروں کو جس جس غذا کی اور جس جس گھاس کی ضرورت تھی وہ، اور انسانوں کو جن جن غلوں کی ضرورت تھی، کتنے چاول کھائیں گے، کتنی دالیں کھائیں گے، کتنی ان کے لیے گندم اگے گی، وہ سارا کا سارا اللہ نے اس بے رنگ بے ذائقہ اور بے بو زمین میں اندر رکھ دیا ہے۔ یہ درخت جو اوپر نظر آ رہے ہیں اللہ نے اس کا مادہ اس زمین میں رکھا ہے۔ ہم کھیتی اگا کر گندم اور چاول نکال کر، دالیں نکال کر اللہ نے رکھ دیا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ جتنی قائم جو ہے مخلوقات کو خوراک کی ضرورت تھی، اللہ فرماتے ہم نے سب کو اس میں رکھ دیا اور ضرورت کے بقدر ہم نکالتے رہیں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ تو بھئی ایمان والا جو اس حقیقت کو جانتا ہے کہ انبیاء کرام ایمان، اس کلمے کی دعوت کو دے کر ایمان بناتے تھے، اللہ کی ذات پر یقین، ساری مخلوقوں کا تأثر نکال کر، اور جب ایمان آ جاتا تو دین پر چلنے کی استعداد۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ خود بھوکا ہوتے ہوئے یہ کھانا دوسرے کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یہ ایثار کی صفت صحابہ کرام میں، جو کہ بات بات پر لڑنے والے تھے، اس ایمان کی وجہ سے آئے، اس ایمان کی وجہ سے۔ یہ واقعہ کہ حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شان نزول بتاتے ہیں اس آیت کا، کہ روزہ رکھا ہوا اور تھوڑی سی افطاری کے لیے تھوڑا سا سامان رکھا ہوا، افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے دروازے سے آواز دی کہ مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا وقت سارا جو کچھ افطاری کا رکھا ہوا تھا جو ہے وہ اس کو دے دیا، مسکین کو دے دی، اور خود پانی پر افطار کیا۔ اور اس زمانے میں تو کوئی سحری یہ نہیں کہ خوب پیٹ بھر کر اور بڑے اکثر قسم کے کھانے کھائیں، وہ بھی معمولی سی کھجوریں اور پانی یا دودھ یا جو کچھ بھی تھا، اور پورے دن کا روزہ۔ پھر اگلے دن روزہ رکھا تو پھر جو ہے افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے آواز دی کہ یتیم ہوں اور مجھے اللہ کے لیے دے دو، وہ بھی اس کو دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا اور اس نے آواز دی اور یہ روزے سے تھے، اس کو دے دیا۔ اللہ کو اتنی بات پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو ایثار اور ہمدردی اس ایمان کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے امر کی وجہ سے کہ تم جو ہے ان کا اکرام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان، ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے، یا رسول اللہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور رات کو اپنے گھر سلاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ جب گھر لے کر گئے، رات کا وقت تھا، بیوی سے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کا مہمان ہے اور اس مہمان کے لیے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے معلوم تو کر لیتے ہیں، نہ تمہارے لیے کھانے کا کچھ سامان ہے نہ میرے لیے،
یعنی صحابہ کرام ایسے کہ اللہ کے احکام میں تو پوری صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو کوئی شکایت نہیں۔ 1 دن کی بھوک، 2 دن کی بھوک، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی بھوک کے بعد ان کو جو ہے احساس ہوتا تھا کہ بھئی ہمیں کچھ بھوک ہے۔ اور تو اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ بھوک کی وجہ سے اپنے دونوں پاؤں پر، اپنی طاقت پر کھڑے، سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایک صحابی دوسرے سے سہارا لے لیتا، دوسرا تیسرے سے، چوتھا یا پانچواں وہ سہارے کو برداشت نہیں کر سکتا، پوری صف گر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کوئی ادھم نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حال آیا ہے، ہم نے تو اللہ کے امر کو دیکھنا ہے۔ تو بھائی اس دعوت و تبلیغ سے مقصد ہی کہ سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی طرف جو ہے بلانا، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنانا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اعلیٰ درجے کی کامل پوری کی پوری دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ تو کامیابی کیا ہے کہ اللہ کا امر پورا ہو جائے۔ اس کے لیے بھوک آئے تو بھوک کو برداشت کریں، پیاس آئے تو پیاس کو برداشت کریں، گرمی سردی کو برداشت کریں، حتیٰ کہ جان دینے کا موقع آئے تو جان بھی اللہ کے لیے دے دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے ابراہیم اپنی اس جوان بیوی کو کہ جس کے بطن پیٹ سے اللہ نے آپ کو 95 سال کی عمر میں ایک چاند جیسا خوبصورت اور بڑا باسعادت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب بڑھاپے کی اولاد، اب اس کی محبت دل میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں قربان کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے خلیل ہیں، اپنی جان کے بارے میں امتحان آیا کہ اس میں آگ میں ڈالے، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ اگر میں آگ میں جاؤں اور راکھ بن جاؤں تو ٹھیک ہے، اللہ کی چاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ان کو جو ہے راکھ بننے دیتے تھے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم اے آگ میرے اس ابراہیم کے لیے جس نے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کر دیا، اس کا بال بھی بیگا نہ ہو، اس کا جسم کا کپڑوں کا کوئی تاغا بھی جہاں جلے نہیں، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو، جوان بیوی کو جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، اپنے اس آبادی والے علاقے سے سینکڑوں میل دور ایسی وادی میں جہاں زندگی کے اسباب نہیں چھوڑ آؤ۔ اب اس تھوڑی سی صحبت سے حضرت حاجر علیہ السلام کا وہ یقین بن گیا تھا کہ جب اب مہینے بھر چل رہے ہیں، ہر رات کو اتر کر آرام کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، یہ سارے نظام چل رہے ہیں جو میاں بیوی اور بچے کے ہوتے ہیں، خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ جا کر سپاٹ چہرہ تھا، بیوی کو اتارا، بچے کو اس کے حوالے کیا، خود سواری سے نہیں اترے اور نکیل موڑ لی، جو دلیل تھی کہ واپس جا رہا ہوں۔ اب یہ بڑا ایک عجیب منظر تھا، ایک جوان عورت اور وہ جو ہے محلات سے ملی ہوئی، شاہی خاندانوں سے ملی ہوئی، اور اس کے بطن سے اتنا عظیم بچہ اس کی گود میں، اور یہ خلیل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ جو انبیاء ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے اخلاق کے اور ہمارے معاملے کے جو یعنی جن کے ساتھ یہ معاملہ پڑتا ہے وہ گھر والے ہیں، وہ مرحلہ سامنے، جیسے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور دلیل دی انا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا معاملہ کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں صحابہ کے ساتھ دینی تقاضوں میں بہت دیر ہو جاتی تھی، تو حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی، وہ تو گھر میں آرام کر لیتی، وہ آرام کرتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو فرمایا کہ جب سوئے ہوئے ہیں تو اتنی آہستہ سے دروازے کو کھولتے تھے کہ کسی کچی نیند والے کی کچی نیند جو ہے خراب نہ ہو جائے۔
ہاں یہ نہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، میرا حکم چلتا ہے، میں ان کو لیے سب کچھ کرتا ہوں، کھڑکا دھڑکا شور شرابہ یہ نہیں۔ فرمایا آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، اور اگلا مرحلہ آتا ہے سلام کرنے کا، کہ ایسے سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا اس سلام کو سن کر جواب دے دے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ بے اللہ ہمیں بھی ایسے اچھے اخلاق عطا فرما دے، ایسے اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرات انبیاء کرام کو یہ کلمے کی دعوت اور دین دے کر بھیجا ہے، اور انبیاء کرام نے سمجھایا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم نے آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے، وہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال۔ تو قصہ کہ وہ صحابی جو ہے اپنے مہمان کو لے کر آ گئے، اور جب گھر کے لے کر آئے تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے تم نے بھی جو ہے بھوک سے رات گزارنی تھی، میں نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزارنی تھی، کوئی بات نہیں، یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا تھا، اور بچے بھوکے بلبلا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اب یہ ان کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان آ گیا۔ فرمایا بچوں کو بہلاؤ پھسلاؤ سلا دو، بچے ہیں اگرچہ بھوکے ہیں، جب رات کا کافی حصہ گزرے گا تو بچے تو سو جائیں گے، اور کھانا مہمان کے سامنے پیش کر دو۔ لیکن اس وقت کا معمول یہ تھا کہ کھانے مہمان جو ہے وہ میزبان کے ساتھ، اور دیکھتا تھا کہ میزبان بھی کھا رہا کہ نہیں کھا رہا، میزبان بھی ساتھ کھاتا مہمان بھی، لیکن کھانا وہ تو بچوں کے لیے تھا تھوڑا سا، وہ اگر مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھائے تو مہمان کا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو فوراً اشارہ کر دیا کہ تم چراغ کو صحیح کرنے کے، دیا جلتا تھا، بتی سے ایک لو اٹھتی تھی، کہ تم جو ہے چراغ کو صحیح نہیں کرنے کے کرنے کے جو ہے منظر سے اس چراغ کو بجھا دو۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا، اور یہ منہ سے آواز نکالتے رہے کہ جیسے کھا رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا کھانا انہوں نے کھا لیا۔ اب دیکھو ظاہر کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا کھانا تھا، وہ مہمان نے کھا لیا، شاید پورا بھی پیٹ نہ بھرا، لیکن کتنے میں سے کتنا دیا اللہ تو اس کو دیکھتے، اور خود دونوں بھوکے سو گئے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو خبر دے دی، اور جب وہ مہمان کو لے کر آئے حضور مسکرا رہے ہیں۔ کیا سعادت مند لوگ تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ 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 واہ، اے میرے صحابی، رات کو تم نے جو اپنے مہمان کے ساتھ ایثار اور ہمدردی والا معاملہ کیا تو عرش پر اس کا ڈنکا بجا، اور اللہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور مجھے اطلاع کر دی کہ اے میرے نبی آپ کے فلاں صحابی کے ایثار کی وجہ سے اللہ خوش ہو گئے۔ تو بھیا انسان کے اعمال یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ اعمال جب بنتے ہیں جبکہ ایمان، اور ایمان کے آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نیک بندہ تھا، اور اس نے جہاں طاعت کی تھی، اور اس سے ایک غلطی صادر ہو گئی تھی، میں نے گوارا نہ کیا کہ اس ایک غلطی کے دھبے کے ساتھ میرے پاس آئے، تو پیاس کی حالت میں اس کو موت دے کر میں نے اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ اور یہ کافر جو مجھے نہیں مانتا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ چیزوں کے لین دین کا معاملہ، دنیا آخرت پر تو یقین ہے ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، دنیا اس کے سامنے تھی، اور دنیا کے اعتبار سے دنیا کی چیزیں دیتا تھا، تو ایک ناممکن چیز ہم نے ممکن کر کے کہ اس کا جو وہ مچھلی کھانا چاہتا تھا اس کی خواہش پوری کر دی۔ تو یہ دنیا بھائی آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو مشقتوں کی اور آخرت کی تیاری کی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دکھائی، اے اللہ جنت یہ جو اتنی اچھی چیزیں سب اس کی طرف آئیں گے، لیکن اے جبرائیل اس جنت کی طرف آنا کہ اللہ کے احکام، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے راستے کی مشقتیں، اور نفس کے خلاف ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس کے پیچھے جہاں جنت ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، یعنی ناگواریوں کے ساتھ جنت کو جہاں گھیر دی ہوئی ہے اس کی باڑ لگا دی گئی۔ وحفت النار بالشہوات، جو دنیا میں اپنی چاہتے پورے کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔
فرمایا اللہ کی چاہتوں کو جو توڑیں گے اور دنیا میں اپنی چاہتوں کو پورا کریں گے اللہ ڈھیل دے دیں گے کہ یہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے اور ان کی خواہشات پوری ہوں گی، لیکن اللہ کی چاہتوں کو توڑا تو آخرت میں ہمیشہ 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 ان کی چاہتوں کو توڑا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو اپنی چاہتوں کو دبا لیں گے اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک بڑائی ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے کہ میری عزت تو اللہ کے امر کو پورا کرنے میں ہے۔ ان کے دلوں میں یہ احساس، جو کچھ عرصے کے لیے اپنی خواہشات کو دبائیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مبارک اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور موت سے لے کر پھر جتنے قیامت تک جتنے مراحل ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اس لیے اللہ نے یہ احکام دیے۔ ہر حکم کا ایک نتیجہ ہے کہ نماز کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی عبادت والی ہو، اس کی صلاحیت آئے گی نماز کے ذریعے سے، کہ یہ ایسی عبادت ہے۔ اور 5 دفعہ اللہ نے یہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں انسان اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیوت فی الارض المساجد، یہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ انبیاء کے مجالس ہیں۔ من بنا بیت، اب اللہ کا گھر مسجد، من بنا مسجد ہے، اللہ کا گھر بنا ہے، مسجد بنا ہے، اس کے لیے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آ کر یہ نماز 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور جس میں آتا ہے کہ 5 نمازیں پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور نماز میں انسان اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے، تو پھر سارے اعضاء، تاجر کا تجارت میں، دکان پر، اور زمیندار کا زمینداری میں، زراعت میں، اور جو ہے دفتر والوں کا اپنے دفتر میں زندگی گزارنا، اگر نماز ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان شعبوں میں اللہ اپنے احکام کو پورا کرنا آسان کر دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم ایک تو ایمان یقین کو بنانے کی، کمال تک پہنچانے کی دعوت دیں، اور 100% لوگوں کو نماز پر ڈالنے کی کوشش کریں، کہ جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کتنا نقصان ہو گیا، ہمیں کتنا افسوس ہوگا، اور ہم اس کے جان اور مال اور گھر کے ہلاک ہونے کے بعد کتنی اس کی ہمدردی کریں گے، کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی ایسے ہے جیسے سارا گھر تباہ، سارا گھر-بار تباہ اور کاروبار تباہ، اور سارے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک، جتنا اس نقصان کی سے اس کا افسوس ہوگا، اس سے زیادہ نقصان ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ بھائی ہم انسان ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے کسی کا یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو کسی مسلمان کا نماز چھوڑنے میں اس سے زیادہ نقصان ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر اور غم عطا فرما دے۔ حضرات انبیاء کرام تو یہ ہے اپنی جن قوموں کی طرف، امتوں کی طرف بھیجے جاتے تھے ان کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کو فرق کرنے والا کلام قرآن، اپنی کتاب، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ وہ سارے عالموں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ کہ انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، لیکن کون سا ڈرانا؟ کہ جس راستے پر جو تم چل رہے ہو اور اس میں جو خطرات پیش آنے والے ہیں ان خطرات سے متنبہ کرنا ڈرانا ہے۔ یہ ڈرانا کوئی دشمنی والا نہیں ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی کو خوف دلانے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو یہ زندگی کا راستہ جو تم طے کر رہے ہو اور آخرت کی طرف جا رہے ہو، اس میں کون سا یہ راستہ تمہیں کہاں تک لے جائے گا؟ تو درپیش اس راستے پر چل رہے ہو، اس پر پیش آنے والے مشاکل اور مصیبتیں اور جو ہے ناگواریاں، اس کو بتلانا یہ ہے انذار۔
تو اس لیے حضرات انبیاء کرام ان کو بشارت دینے والا اور نہ جہاں ڈرانے والا بنا کہ زندگی کے سفر میں تم چل رہے ہو اور زندگی کے سفر کو کیسے گزارنا ہے، اور پھر تمہاری یہ دنیا کی زندگی کیسے راحت اور آرام والی ہوگی، اور روح نکلتے ہوئے کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور قیامت میں تم جب 50,000 سال کا دن 50,000 سال کا دن، آج انسان کی زندگی 60 70 80 سال کے درمیان ہے، تو 50,000 سال کے اندر کتنی زندگیاں ہو گئی؟ اس وقت اس کا مسئلہ کیا ہے کہ 50,000 سال کے دن میں اللہ تعالی ہمیں وہاں عزت اور عافیت اور سکون عطا فرما دے۔ ہاں، یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کے ہمدرد، اور کیا اے میری قوم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہمدرد ہوں، اور جو ہے انی لکم ناصح امین، تمہارے لیے ایک امانت کو لے کر آیا ہوں، اللہ کا دین، اور اس امانت کو تم تک پہنچانے میں بڑا امانت دار ہوں۔ نبی کی دعوت سے ایمان آتا تھا اللہ کی معرفت، اور جب اللہ کی معرفت آ جاتی تو ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں اللہ کے اوامر، اللہ کیا چاہتے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جس کا امر چل رہا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ طلب پیدا ہوتی تھی۔ پھر انبیاء بتاتے ہیں، عبادات پر لاتے تھے، اخلاق بتلاتے تھے، معاملات کی درستی بتلاتے تھے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ ضابطۂ حیات ہے جس میں سارے انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی، اندرونی اور بیرونی، اور دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ دین وہ ضابطہ حیات ہے جس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی خوردبین اور دوربین کو لگا کر دیکھو، اور قرآن پاک کو پڑھ کر پچھلے قوموں کے حالات دیکھو، کتنے بادشاہ گزرے، کتنے انبیاء گزرے، کتنی قومیں گزری، کتنے مختلف اسباب اور مادی شکلوں والے جو ہے وہ گزرے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب ہوا ایمان والے، کامیاب ہوئے اعمال والے، کامیاب ہوئے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، اور کامیاب ہوئے جو حق کی وصیت کرنے پر معاشرے پر جو زد پڑی اور باطل والوں پر جو زد پڑی، ان کی طرف سے جو ناگواریاں آئیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا راحت سے گزر جائے ایسا نہیں، اللہ نے جب امتحان کے لیے پیدا کی ہے، مشقت کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ابتلا آئے گی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے بقدر ابتلا آئے گی، اور اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دنیا کی زندگی اطمینان تو ہوگا، عزت تو ملے گی، لیکن خواہشات ٹوٹیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں کمی لے آئیں گے، اور تمہاری جانوں میں کمی آئے گی، اور تمہارے پھلوں میں کمی آئے گی، من الخوف، اور خوف تم پر آئے گا، اور جو ہے تم حالات تم پر آئیں گے، لیکن کامیاب کون ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے، کہ جن کا ایمان یہ بتائے کہ یہ حالات ہمارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے، لہذا ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کرنے والے کیا ہیں؟ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں انا للہ، یہ ہمارا جسم اور ہمارا یہ سارے یہ اعضاء اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس نے ہمیں دیا ہے، اور ہم کس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں؟ ہاں، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، ہم اس لیے جب تکلیف کے وقت جو کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی، یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جب ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھئی زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، اور آخرت کی تیاری کے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ احکام، اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ جب ایمان کمال کے ساتھ ہوگا تو نماز کی تاثیر کیا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا۔ روزہ کی جب یہ رمضان شریف آ رہا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، اور صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی قومیں اور امتیں بھی روزہ رکھتی رہی،
اور روزہ رکھنے کا ثمرہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کے روزے جو ہے ایمان و اعمال اور پورے ہوں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور تقوی پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا، جی ہاں، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ کرے گا اور احکام سے جو ہے منور کر دے گا، روشن کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے ہر تنگی سے راہ بھی نکالیں گے اور اس کو رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور ایسے عطا فرمائیں گے جہاں انسانوں کی عقل بھی نہ پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے ساری دنیا کو کیسے مسخر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں سال زندگی دی جاتی اور ہم دنیا والوں کی ترتیب پر دنیا کے ہنر سیکھ کر دنیا میں ان جیسا بننا چاہتے، تو اس عزت اور اس اللہ کی نعمتوں اور اس خلافت کی طرف نہیں پہنچ سکتے تھے جو اللہ نے چند دنوں کے مجاہدے سے ہمیں عطا فرما دی۔ کہ جب اللہ کے رسول یہ کلمہ لے کر آئے کہ اتنا بڑا کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسا عظیم کلمہ لے کر آیا ہوں، سارے بگڑے ہوئے عرب تمہارے لیے مہذب اور مرتب بن جائیں گے اور ساری حکومتیں تمہارے سرنگو ہو جائیں گی۔ ابو جہل کہنے لگا ایسے تو 10 کلمے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہی کلمہ ہے، اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو آپ ساری انسانیت اور سارے قیامت پوری روئے زمین قیامت تک آنے والے انسان اور جنات کے رسول ہیں، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کو آپ کی امت کے لیے دین بھی دیا گیا اور امت کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا یہ ذمہ داری بھی دی گئی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، زندگی کا مقصد کو راستے سے تعبیر کیا، اور راستہ نقل و حرکت کو بتلاتا ہے کہ راہ گزرنے والا وہ ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہرا ہے تو اس وقت وہ اپنے سانس جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے اور تھوڑے سے اپنی ہمت کو بڑھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انسان بولتا ہے اور جو اس کے آس پاس چیزیں ہیں ان کی بڑائی کو بیان کر کے ان کی طرف بلاتا ہے۔ ہر انسان داعی ہے۔ باطل والے باطل کی طرف بلاتے ہیں کہ شیطان اپنے حزب کو جو ہے وہ باطل کی طرف بلاتا ہے، لیکن ایمان والے یہ دعوت دیتے ہیں، یہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف، یہ بلاتے ہیں آخرت کی طرف، یہ بلاتے ہیں اعمال کی طرف، کہ سرمایہ اعمال ہے، دنیا اور آخرت میں نفع دینے والی چیز کون سی ہے؟ ہاں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور مقصد، اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جس نے میری اتباع کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا یہ اس کا بھی راستہ ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں حکم فرماتے اتبعوا ھذا النبی الامی، یہ نبی جو اس کی تو تم اتباع کرو، مقصد میں بھی ان کی اتباع کرو اور عمل میں بھی ان کی اتباع کرو اور محنت میں بھی ان کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی نشانی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اس اتباع کے یہ نتیجے میں اللہ اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی چیز ہے یہ انسان کے لیے کہ اللہ کا جو ہے محبوب بن جائے، کہ انسان لا یزال، یہ انسان اللہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا جو ہے اعضاء بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ جیسے انسان اپنے اعضاء کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، دیکھتا اس چیز کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے، زبان سے بولتا ہے جو چاہتا ہے، ہاتھ سے لین دین اس چیز کا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس جگہ پر جاتا ہے جہاں جانا پسند کرتا ہے، تو یہ سارے اعضاء اللہ کی پسند کے مطابق استعمال ہو جاتے ہیں۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کے ہر فرد کو، مردوں کو بھی دیا اور عورتوں کو بھی دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دین بھی لے کر آئے اور دین کی محنت بھی لے کر آئے،
اور 23 سال آپ نے محنت کی، اور صحابہ کو جو بھی ایمان میں داخل ہوتا تھا وہ فوراً دعوت دیتا اور عبادات والا بنتا تھا، اور جو ہے اللہ والے علم کے سیکھنے سکھانے میں لگتا تھا کہ یہ اعمال ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈالا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے دعوت ہے، اور دعوت میں مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ جی ہاں، اور پھر چاہے علمی فضاؤں کو کام کرنا، سیکھنا اور سکھانا، کہ ایک آیت بھی معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو، اور پھر ذکر و عبادت، نماز جیسی عبادت، اور اللہ کا یاد، کہ اللہ کا دھیان، کہ کسی وقت بھی یہ انسان اللہ کے دھیان سے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے، اسی استعداد کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا۔ تو دعوت ہے، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ بھائی خدمت کیا ہے؟ کہ کسی کی حاجت کو پورا کر دینا۔ سب سے بڑی خدمت وہ ہے جو انبیاء لے کر آئے، کہ لوگوں کو دین کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا، اللہ کے دین پر چلا کر اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا۔ کہ ماں باپ کا اپنے بچوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے دلوں میں یہ یقین کہ حاجت پوری کرنے والے اللہ ہیں، اور اس کا راستہ دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا۔ ہزاروں کارخانے ہم ان کے نام کر دیں، اور ہزاروں جہاں ایکڑ زمینیں جائیداد کے طور پر ان کے نام کر دیں، دنیا کے اسباب ان کے نام کر دیں، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ سب پریشانی میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دین کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینے والا، کہ انسان پہلے اس دنیا کے لیے اپنی ساری جوانی کو لگاتا ہے اور اپنے آپ کو بوڑھا کرتا ہے، اور جب وہ چیز جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پہرے میں اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو روتا ہوا اس کو چھوڑ کر جاتا ہے، روتا ہوا چھوڑ کر۔ یہ تو پہرے دار ہے، وہ جو اس نے یعنی جو اس نے پینا ہے، جو اس نے کھانا ہے، جو اس نے پہننا ہے، اور جہاں اس نے رہنا ہے، جو سواری وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں یہ رزق اس کو پہنچا کر رہوں گا۔ اور یہ جب یعنی جو اس کو پہنچا ہے کوئی اس سے لینے والا نہیں تھا، اور پوری زندگی اور صلاحیتیں لگا کر جو اس سے ہاتھ میں نہیں آیا تو اس کو جو ہے افسوس کے ہاتھ ملنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ ایمان ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تمہیں مل گیا تم سے فوت ہونے والا نہیں تھا۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تجھے نہیں ملا چاہے سارے ایڑی چوٹی کے زور لگاتے، ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جاتی، پھر بھی یہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین، اور دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اور دین اللہ کے احکام کا مجموعہ۔ جیسے انسان کا جسم، سر کے بال کتنی قیمتی ہیں، یہ انسان کی کھوپڑی اور سر اور دماغ اس میں کتنا قیمتی ہے، یہ چہرہ خوبصورت، اللہ کی کتنی اس میں انعامات اور نوازشیں ہیں، اور پورا جسم۔ لیکن یہ پورا جسم، اس کی قیمت جو ہے اللہ کے امر روح کی وجہ سے ہے، کہ روح ہے تو یہ جسم ہے، خوبصورت ہے، اور یہ اعضاء جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور بھئی روح نکل جائے تو پھر یہ جسم ایسی گندگی کا مجموعہ ہے کہ معاشرہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ بھٹی میں دفن کر دوں۔ تو اسی طرح اس کائنات کی روح اللہ کا دین ہے۔ جب دین پورا اپنے آب و تاب کے ساتھ محنت کرنے والوں کی محنت سے، جیسے پہلے انبیاء کرام کی محنت سے قوموں میں دین آیا، تو اللہ نے باطل کو مٹا دیا اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا۔ جب محنت کرنے والوں کی محنت سے یہ دین پورا زندہ ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، کیونکہ پورا دین موجود ہے۔ اس لیے فرمایا، اور پھر روح اگرچہ جسم میں باقی ہو، کمزور سی ہو، پھر بھی اعضاء جڑے رہتے ہیں۔ تو جب تک دین باقی، پورا دین ہوگا، یہ دنیا اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا جو ہے وہ میدان ہوگی، اور دین میں کمی آئے گی تو حالات بگڑیں گے۔ پورا دین موجود ہو، پوری کامیابی، دین میں کمی تو یہ جو ہے کامیابی کی کمی، اور اگر دین ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوشگوار زندگی گزاروں
جبکہ میرے سامنے ہے کہ جو وہ فرشتہ جس کو اللہ نے سور تھمایا ہوا ہے وہ کان لگائے ہوئے اللہ کے امر کی طرف کہ اللہ کب حکم فرماتے ہیں، اور ان کے سور پھونکنے سے وہ طاقت ہوگی کہ سمندروں میں آگ لگے گی اور پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل کر فضاؤں میں ایسے اڑیں گے جیسے بادل تیرتے ہیں، اور ساتوں زمین اور آسمان ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ آخر میں اللہ پوچھیں گے کون رہا، کہ اے اللہ میں اور یہ 4 فرشتے اور آپ کی ذات۔ اللہ فرمائیں گے تم سب بھی ختم ہو جاؤ، اور سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، فنا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی بس یہ مٹی کا ڈھیر بن گیا اور کباڑ بن گیا، نہیں، فنا کر دیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کی طرف سے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، یہ آواز گونجے گی اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ بادشاہت جیسے پہلے اللہ کی تھی تو یہ اکیلے اللہ کی جو غالب ہے، وہ اکیلا ہے، یہ بادشاہت اس کی۔ پھر اللہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں اس دنیا کو، اپنی زمین کو دوبارہ پیدا فرما کر اور سارے انسانوں اور جنات کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور فرشتوں کا نظام چلایا جائے گا، اور یہ انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے بتاؤ اس میری دی ہوئی زندگی میں دنیا میں کیا کر کے لائے۔ اس لیے بھی حضرات انبیاء کرام وہ دین لے کر آتے تھے کہ جس دین پر چلنے کی وجہ سے یہ انسان دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی گزارے، آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ دین کی محنت والا کی ذمہ داری اس امت دین بھی عطا فرمائی۔ دین میں بنیاد ایمان ہے، یہ نمازیں ہیں اور یہ روزے ہیں، اور تمام شعبوں کے مطابق اللہ کے احکام ہیں، اور پھر اخلاق بھی، یعنی میزان قیامت کے دن جو میزان ترازو میں اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت بھی اچھے اخلاق اور عزت اور شرافت والے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے میری بعثت ہوئی۔ یا رسول اللہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب آپ کے کون ہوگا، کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، اور احسنکم اخلاقا، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ اب اخلاص کہ ہر عمل ہمارا خالص کس کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص کے بقدر اعمال کا وزن ہوگا۔ کہتے ایمان اور اخلاص دونوں یہ جڑواں چیزیں ہیں، جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص۔ صحابہ کرام کا اخلاص اتنا اونچا تھا، فرمایا کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے بقدر سونا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اس میں ریاکاری نہیں ہے اور نیت خراب نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان اور اس کے بقدر اخلاص میرے نبی کے صحابہ جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کا اخلاص اتنا اونچا تھا کہ ان کا اخلاص سے، بعد والوں کا اخلاص سے خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے نبی کے صحابہ کے ایک کھجور کے صدقہ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی دنیا میں بھیجا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور ہر عمل کے لیے، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ہر عمل کے اللہ برکت والا ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین آ جائے کہ ساری کائنات اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ اپنے ہر امر میں ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر رسم و رواج کو دیکھ کر زندگی گزارنے میں ناکامی ہے۔ اس کا یقین حاصل کرنا اور اپنی نمازوں کو بنانا، اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے احکام اس کو سیکھنا، اور اللہ کے اوامر کو اپنے شعبوں میں زندہ کرنا، اور فضائل کے استحضار کے ساتھ۔ اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور فضائل کے شوق میں، اور جو رات تراویح میں کھڑا ہو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور فضائل کے شوق میں، تو اس کے لیے فضائل مرتب ہوں گے۔ تو بھئی اللہ نے صدیوں بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت عطا فرمائی ہے، اور اس محنت میں یہ اعمال عطا فرمائے ہیں جن اعمال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اور ان اعمال کی سے صحابہ میں تقویٰ پیدا ہوا،
اب کیا مقصد ہے اس محنت کا؟ ہم لوگوں کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں، آخرت کی طرف پھیر رہے ہیں۔ اے دنیا کے سارے انسانوں، اپنے رخوں کو اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کے راضی کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اس میدانوں میں چلو اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ ہاں، مرنا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، مرنے سے پہلے یہ وقت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت آنے سے پہلے لگا لو اس میں سے جو ہم نے ہی دیا۔ تم کو تمہاری ذاتی چیز کوئی ہے ہی نہیں، تم خود، تمہارا پورا جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے بنا اور تمہیں یہ صلاحیتیں اللہ نے دی۔ ساری کائنات اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ جو ہم نے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ہمیں راضی کرنے کے لیے لگا لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب جو ہے تم چیخو گے، پکارو گے اور کہو گے اے اللہ ایک سانس اور دے دیں، اللہ فرمائیں گے اب نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب تو ایک سانس تمہیں نہیں مل سکتا، اور جو کچھ تم نے 60 70 80 سال 90 100 سال کی عمر میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کیا مطلب اللہ کو معلوم؟ اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ سورج کی شعاعیں جب اندر آئیں اس میں ذرات نظر آ رہے ہیں، تو ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اور جو برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو بھائی ذرے کے برابر بھی برائی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ اپنی شان کریمے سے معاف فرما دیں تو یہ اللہ کی دین ہے، ورنہ تو بھائی ہمیں یعنی ایسی زندگی جو اللہ کے احکام سے آباد ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اعمال دی اور یہ محنت اس امت کو جو ہے اللہ نے عطا کی، اور حضور نے صحابہ کا مجموعہ بنایا۔ فرمایا یہ دین اب پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ محنت چھوٹنے کی وجہ سے پھر یہ دین بیگانہ اور اجنبی ہو جائے گا۔ لیکن جیسے اللہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے فصلیں کٹتی ہیں اور زمین خشک ہوتی ہے اور ریتیں اڑتی ہیں، مٹی اڑتی ہے اور لگتا ہے کہ بس اب تو کچھ بھی نہیں، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، اور بارش برسانے سے کیسے اللہ غلوں کو اگاتے ہیں۔ کہ تم نے یعنی زندگی کے معاملے کو سمجھنا ہو تو اس زمین کو دیکھ لو کہ جب فصلیں کٹ گئی اور ہل چل گئے اور زمین بے رنگ زمین ہے، بے ذائقہ زمین ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر اللہ کیسے طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کے باغات اور طرح طرح کے پھول اس میں سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ تب اس لیے آخرت کی سرمایہ یہ ایمان اور اعمال، یہ فرمائے دین بیگانہ ہو جائے گا، اوپرا ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہوں گے جو بے چین ہو کر اپنے آپ کو پردیسی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا دین میں سوئی کے ناکے کے برابر تھوڑی سی کمی آ جائے اور ابو بکر زندگی کو سلامتی کے ساتھ گزارے، ایسا ہو نہیں سکتا، یا اللہ اس کمی کو پورا کر دیں، یہاں تک کہ ابو بکر کی گردن اگر جدا ہو جائے تو ابو بکر اس قربانی کے لیے بھی تیار ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء تو انبیاء ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، لیکن امتوں اور انسانوں میں سے تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر کمی آئے اور ابو بکر زندہ صحیح طرح زندہ رہنے کا سے راضی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جب اتنا بڑا سانحہ اس کائنات کو پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور یہاں سے تشریف لے گئے، کتنا بڑا سانحہ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو شروع سے حضور کے ساتھ رہے، اللہ نے ان کو وہ استعداد عطا فرمائی کہ جو عمارت بنی ہوئی تھی بالکل زمین پر آ گئی اور ارتداد شروع ہوا، تو نئے سرے سے دوبارہ اس امت کو اسی حال پر لانا جس پر حضور چھوڑ کر گئے تھے، تو ابو بکر نے تمام صحابہ سے خروج کروایا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ صحابہ حضرت عمر جیسے، اے ابو بکر اسامہ کا لشکر روانہ کر رہے ہو، امیر بدل دو۔ وہ تو حضور نے امیر بنایا تھا، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے کے پوتے تھے، حضور کو بڑی محبت تھی، بڑے بڑے صحابہ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے اپنے زمانے میں اسامہ کو جو چھوٹی عمر کے امیر بنایا اور ابو بکر بدل دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
کہا اس لشکر کو روک لو، اب جو ہے حالات بدل گئے، کہا اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا۔ کہا اچھا اگر روک نہیں سکتے تو جو عرب یہاں موجود ہیں، جو صحابہ موجود ہیں، ان کو رکے رہنے دو، کیونکہ ادھر روم کی جو ہے حملے کا خطرہ ہے، اور ادھر جہاں قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور مدینے میں منافقین، ان سب سے خطرہ ہے۔ کہ ان سب کا علاج اللہ کی راہ میں نکلنا، ان سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا۔ تو خود بھی نکلے، سارے صحابہ کو نکالا، یہاں تک کہ یہ کہ مردوں کے اللہ کی راہ میں نکل جانے کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں، دشمن ان کو شہید کر دیں اور گھروں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور جنگل کے درندے نوچیں، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو انہوں نے اس کام کی عظمت کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو پسند تھا، کہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ کی مدد بھی ویسے ہی آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، کہ جو بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے دین کی کمی کی وجہ سے وہ بے چین ہو کر نکلیں گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو، اور جنت کا وہ درخت ہو طوبیٰ جو اللہ نے جنت میں اور یہاں لگایا ہے، اور خوشخبری ہو ان کے لیے۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 1 دفعہ، اور جو بعد میں آنے والے مجھ پر ایمان لائے 7 مرتبہ توبہ کی خوشخبری اللہ کے رسول نے ان کے لیے دی۔ یا رسول اللہ، یہ پردیسی بن کر نکلنے والے یہ کیا کام کریں گے کہ اللہ کو محبوب بنائیں گے انسانوں کا، اور انسانوں کو محبوب بنائیں گے اللہ کا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کو محبوب بنائیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اللہ کا محبوب کیسے ہوگا کہ جب اللہ کی ذات پر ایمان ان کے دلوں میں ہوگا اور ان کے اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں گے، تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور فرمایا یہ بعد میں آنے والے، ان کی قربانی اللہ کے ہاں اتنی زیادہ اس کی قدر ہے کہ ایک ایک کی قربانی پر 50 آدمیوں کی قربانی کا اللہ ثواب اور اجر اور ثمرہ مرتب فرمائیں گے۔ کہ قربانی ایک آدمی کر رہا ہے اور 50 آدمی جو قربانی کریں اس پر جو ثمرات مرتب ہوں گے وہ اس کی ایک، کیوں؟ ان کا زمانہ دور ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں، یہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں ہیں، اور اس دین کی محنت جب یہ اوپری اور محنت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ 50 انہی میں سے ہوں گے؟ کہ نہیں، اے صحابہ، تم میں سے 50 آدمی کی قربانیوں پر اللہ نے جو ثمرات مرتب کیے ہیں، اللہ ایک ایک کی قربانی پر وہ ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ احسان اور اللہ کے رسول کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری۔ تو بھئی جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا، اللہ نے یہ زندگی ہمیں آخرت کی یہ امانت ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور رزق کا ذمہ تو اللہ نے اپنے جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، اور قرآن میں بار بار بتایا کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ہم نے یہ صلاحیتیں اپنی دنیا کو بنانے میں لگا دی۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہم سے اپنی جانوں پر، تو بھئی اس سے توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ، اور بقیہ زندگی یہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ موت کے وقت اللہ زندگی مانگے گا اور اللہ دیں گے نہیں، بقیہ زندگی باقی ہے۔ اور پھر اللہ نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرما دیا، رمضان شریف کا مہینہ عطا فرما دیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس مبارک محنت کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ قرآن اترا ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں، غزوہ بدر ہوا ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں، اور غزوہ فتح مکہ ہوا تو رمضان شریف کے مہینے میں۔ اور یہ محنت اتنی بڑی کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزوں کا وقت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا کیونکہ مشقت اور آگے جہاد ہے، تو حضور نے کہا کہ بھئی افطار کر لو۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم میں تو ہمت ہے، ہم روزہ بھی رکھیں گے اور چلیں گے بھی، لیکن روزہ رکھنے کی سے کچھ تو کمی آئی۔ فتح مکہ کے موقع بھی وہ بھی جو ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہوا، تو فرمایا آج روزہ افطار کرنے والے یہ اجر کو لے گئے اور روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ تو بہرحال بھائی اب تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا اب تو بہت آسانیاں ہیں، وہ تو مشقت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے قدر کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ حاصل ہو جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے کو اس محنت کے ساتھ بہت تعلق ہے کہ جہاں کام شروع نہ ہو رہا ہو
جماعتیں ہمت کر کے وہاں کام شروع کرا دیں تو انشاءاللہ وہاں کام جم جائے گا۔ اور جہاں نقد تشکیلیں نہ ہو رہی ہوں، جماعتیں وہاں جائیں، محنت کریں، شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو نقد تشکیلیں وجود میں آئیں گی۔ تو بھئی کون کون اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے تیار ہے؟ پچھلی زندگی جو اس کے علاوہ گزری اس پر اللہ سے معافی مانگنا، پھر یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، رمضان شریف کا مہینہ، اور پھر یہ تراویحیں، اور پھر دعوت والا کام، یہ سب وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا ضرور اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو بھئی ہم نے محنت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تو بھئی اس لیے جب ہم نے کون کون اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور موت تک کریں گے؟ تو بھئی اس کی سچائی اور اس کی جو ہے صحیح اس کی دلیل یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے اٹھ کر پیش کر دیں اور اللہ کو دکھلا دیں، اے اللہ ہمارے 4 مہینے نہیں لگے، سب سے پہلے ہم 4 مہینے لگائیں گے، سب سے پہلے 4 مہینے لگائیں گے۔ اور 4 مہینے کس لیے؟ کہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ یہ اعمال ہماری زندگی کا مقصد بن جائیں۔ بھئی لا محالہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کا نے میدان کہ یہ اب ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں اور 8 ماہ اپنے مقام پر، تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں بھائی انشاءاللہ کہ ہر سال 4 ماہ ہمارے نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر۔ یہ صحابہ کی محنت کا آخری درجہ ہے۔ ابو بکر تو وہ ہیں جو 100% لگانے والے، حضرت عمر وہ ہیں جو آدھا لگانے والے جو مال لے کر آئے تھے، اور عام صحابہ کی ترتیب جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حساب کر کے لگائی کہ 4 مہینے تو ان کو نقل و حرکت میں لگتے تھے اور 8 مہینے مدینے پر رہتے ہوئے بھی اس کام کو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں۔ اے اللہ رمضان شریف کا مہینہ سامنے ہے اور ہم یہ سب پورا مجمع تیرے راستے میں نکلا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی نیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اے اللہ اپنی رحمت اور شان کے مطابق ہم اس مجمع کو اور ہم سب کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ ان کے قبول ہونے کی برکت سے امت کو بھی اس محنت پر کھڑا فرما، اور اے اللہ یہ جو کفار دنیا میں بس رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کا جہاں دروازے کھول دے، اور اے اللہ ہم سے دین پر نہ چل کر جو ان لوگوں پر ظلم ہوا اے اللہ ہمارے اس ظلم کو معاف فرما دے، اور ہم اپنی جانوں اور صلاحیتوں کو دنیا کے کام کے لیے لگا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ جل شانہ آپ کے بہت جزائے فرمائے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی کہ ہم سمجھ میں آ گیا۔ ہاں جو اب تک یہ مال جان اللہ ہی کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کام کے لیے دیا تھا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، مقصد نہیں بنایا، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانی کا نقصان کیا۔ الحمدللہ اب عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، موت تک اس کام کو کر لیے، اور پوری دنیا میں اللہ کے